کے اوپر بھی یہ وہ پتھر، یہ چراغ ہیں۔ آگے چلیے گا، یہ وہ چکی ہے جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے اور مدینہ شریف کے یہ پتھر سے بنی ہوئی ہے۔ آگے بھی جو نایاب برتن رکھے ہوئے ہیں جو مسجد نبوی میں استعمال ہوتے تھے، یہ دیکھیے، یہ جس میں پانی ڈال کے لے کے آتے تھے، اور کئی جگہوں سے یہ تھوڑی بہت ٹوٹی ہوئی ہے لیکن انہوں نے یہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ آئیے اب اوپر چلتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں جو چاندی کے سکے چلتے تھے یہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دینار تھے، یہ درم تھے سونے کے، یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں چلتے تھے جو سکے، یہ وہ ہے سونے کے، اور یہ چاندی کے درم و دینار جو آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ یہ 8 ہجری میں لکھا گیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس پتھر پہ موجود ہے اس وقت بھی، یہ اس پتھر پہ درود پاک لکھا ہوا ہے۔ 8 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس پتھر پہ درود پاک لکھا گیا تھا۔ یہ سب سے بڑی بات، یہ جو درم و دینار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پر، یہ جو خرید و فروخت کے لیے یہ درم و دینار، یہ چاندی کے درم ہوتے تھے اور سونے کے دینار ہوتے تھے۔ یہ دیکھیے، یہ چھوٹی سی ہنڈیا، اس کا تعلق ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب ہے، میں استعمال ہوتی تھی۔ یہ اس کا ڈھکن ہے، اور یہ چراغ ہے، اس وقت جو چراغ دیے جلتے تھے نا جس میں تیل ڈالا کرتے تھے، یہ وہ چراغ ہے۔ اور یہ نایاب اور قیمتی یہ جو میزان جس میں وہ تلوار ڈالی جاتی ہے، کمان جسے کہتے ہیں، یہ حضرت صحابی رسول سعد بن ابی وقاص کی ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ اس کمان سے اندازہ لگائیں کہ ان صحابی جن کی یہ کمان ہے ان کا قد کتنا ہوگا، ان کا جسم کتنا ہوگا، کہ دیکھیے کتنی بڑی یہ کمان ہے جس میں تیر لگائے جاتے تھے۔ یہ صحابی رسول سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اسی حالت میں موجود ہے، اصلی حالت میں الحمدللہ۔ اور یہ وہ چراغ ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ان میں تیل ڈال کر جلایا کرتا تھا۔ یہ ایسی ہنڈیا ہوتی تھی، دیکھیے، تصور کریں کہ اس وقت صحابہ کیسے کھانا پکاتے تھے۔ اور یہ اس ہنڈیا کا ڈھکن ہے کا ہے، اور یہ وہ نایاب پتھر ہے جس پر کچھ خطوط جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے۔ اور یہ ایک نایاب پتھر آپ کے سامنے جو ہے، اس پہ بسم اللہ اکیلا لکھا ہوا ہے، اور یہ کسی چیز کا حصہ تھا ٹوٹا ہوا، تو یہ انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ برتن ہے، اور یہ دیے کے طور پہ استعمال ہونے والے ہیں۔ وہ ڈال کر اس کے اندر، یہ مسجد نبوی جب شروع میں تھی تو یہ مسجد نبوی میں اس میں خوشبو ڈال کے، وہ جو پوری مسجد نبوی کو معطر کیا جاتا تھا، وہ اس میں خوشبو ڈال کے اسے پوری مسجد نبوی میں گھمایا جاتا تھا، پھر ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ جو سوراخ بنے ہوئے ان سے خوشبو نکلتی تھی۔ جی، ان کا تعلق جو ہے، ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ ترک حکومت میں جو مسجد نبوی میں استعمال ہونے والی چیزیں وقت دیکھنے کے لیے جو ہے یہ چیزیں استعمال کی جاتی تھی، یہ مسجد نبوی میں استعمال ہونے والی چیزیں، اور یہ اس کی کاپی ہے، یہ قرآن مجید بھی۔ اور درہم و دینار بھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو چلتے تھے سکے وغیرہ، وہ بھی ادھر پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ قرآن مجید جو حضرت عثمان غنی نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، یہ اس کا کہہ لیجئے اس کی کاپی ہے۔ آگے ان پتھروں سے جو نگ بنتے ہیں وہ سارے لکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں اس طرح پتھر کے اندر سے نگ نکلتے ہیں، یوں تراشے جاتے ہیں۔ یہ عود لکڑی ہے جو مدینہ شریف میں پیدا ہوتی ہے، یہ انہوں نے نایاب رکھی ہوئی ہے۔ یہ جو آگے جو مدینہ شریف کے وہ جو پتیاں ہیں اور پھول بوٹیاں ہیں،
یہ گلاب ہے مدینہ شریف کے، جڑی بوٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے، لیکن اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے نہیں ہے، لیکن یہ مدینہ